सुबह बखैर और जय मसीह की। मसीह के तमाम तर प्यारों की खिदमत में पादरी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज है। खुदावन में मसरूर रहिए, खुदावन में खुश रहिए, खुदावन आपको आबाद रखे, और इस ईमान और उम्मीद के साथ कि आज आप सब लोग बिल्कुल तंदुरुस्त और खैरियत से हैं। खुदावन की सलामती आपके साथ रहे। और दोस्तों, आइए अपने सिरों को खुदावन के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान ज़मीन के खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू रब्बे जुल जलाल है, तू जलाल का बादशाह और परवरदिगार, सच्चा और बुजुर्ग है, रहीम है, कद्दूस है। खुदावंद तू ही तमाम तर कुदरत का बनाने वाला और आसमान और ज़मीन का खालिक है। और खुदावंद हम तेरे हजूर में हाजिर हैं कि तूने खुदावंद रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की और ये दिन बख्शा, ताकि खुदावंद हम रात भर की हिफाजत निगहबानी के लिए अपनी ज़िंदगी की हर एक नेमत और बरकत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करें। और खुदावंद आज का ये दिन हम तेरे सुपुर्द करते हैं, और खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि इस दिन का आगाज़ जिसे हम तेरे नाम से करते हैं, खुदावंद ये दिन हमारी ज़िंदगियों के लिए बरकत और खुदावंद तरक्की और खुशहाली और सलामती का दिन ठहरे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश हो कि आज खुदाम ने हमें फिर से एक नई सुबह बख्शी, ज़िंदगी की सांसें बहाल हैं, और खुदाम की बहुत सारी खुशियाँ आज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सिर्फ ज़रूरत है महसूस करने की, और खुदाम ने जो बरक़ात आपको दे रखी हैं उनके लिए हम खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब वक्त है कि हम खुदाम की तारीफ़ करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी प्रस्तिश करें। और आज क्वायर के जवान आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर लेकर आए हैं। ज़बूर नंबर 51। फजल ना लाए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू यहीं उत्ते मेरे। और दोस्तों, आइए खुदाम की तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। जी भाई साहब, आज हम खुदावंद की परस्तिश में ज़बूर 51 गाएंगे। फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ही उत्ते मेरे। Thank you.
دوستو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت زبور کے لیے جو ابھی کوائر کے جوانوں نے آپ کے لیے گایا، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کے لیے بڑھیں، اور آج ہمارے ساتھ شازیہ کامران موجود ہیں، اور آج ہم شازیہ کے وسیلے سے خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ جی کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی 13ویں آیت۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، اور آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ مہربان قدوس زندہ سچے قادر مطلق آسمانی باپ، اپنے جلال اور اپنی حکمت اور دانائی کو ہم پر ظاہر کر، تاکہ آج کا یہ خیال ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ دوستو ایک بڑی جاندار آیت اور خوبصورت تشبیہ ہے جو خدا ان کے زندہ کلام میں ہم نے دیکھی، اور جس کے حوالے سے ہم نے سنا بھی کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اور آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی تشبیہ پر غور کریں گے کہ جس طرح سے خداوند یسوع المسیح نے اپنے پیروکاروں، اپنے شاگردوں اور اپنے فالوورز کے لیے یہ تشبیہ استعمال کی کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اور آج دوستو جب ہم نمک کے حوالے سے دیکھیں تو ماضی قدیم میں جو بہت ساری تہذیبوں نے جنم لیا، تو ان تہذیبوں میں نمک کی خصوصیات کو ہر تہذیب نے جانا اور پہچانا اور اس کے دائی ہوئے۔ اور کیسے کہ اگر ہم ماضی قدیم میں اہل یونان کو دیکھیں تو اہل یونان نے نمک کے حوالے سے جو نمک کو جس طریقے سے پہچانا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیوائن سبسٹنس ہے اور ایک ایسا الہی مرکب ہے جو انسان کو حاصل ہوا۔ اور اگر ہم اہل روم کو دیکھیں تو اہل روم نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس پوری کائنات میں سورج اور نمک سے زیادہ پیور چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور اسی طرح اگر اہل یہود کو ہم دیکھیں تو اہل یہود کے ہاں یہ بات موجود تھی کہ ہر روز شام کو کی جانے والی قربانی میں نمک کو بحیثیت قربانی یہوہ پاک خدا کے سامنے چڑھایا جاتا تھا۔ اور دوستو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نمک کی اہمیت جو ہے وہ مختلف تہذیبوں میں اور بائبل مقدس میں کس قدر زیادہ ہے۔ دیکھیں اگر ہم ایوب کے صحیفے کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایوب کے صحیفے کے 6 باب کی 6 آیت میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی معنی خیز سوال اٹھایا گیا ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ خدا ان کے زندہ کلام میں اس پر غور کریں اور اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقدس ایوب کے صحیفے کے 6 باب کی 6 آیت کے مطابق یہ بات لکھی گئی کہ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یقیناً ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں، یا بہت ہی مشکل ہے۔ اور دوستو نمک کی خصوصیات پر اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ اور ماہرین کے مطابق تقریباً 14,000 سے زائد مختلف طریقوں میں نمک کا استعمال اس زمین پر انسان کی زندگی میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ فگر دیکھ رہے ہیں آپ 14,000۔ اور میرے دوستو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر مسیح خداوند نے اپنے فالوورز کو زمین کا نمک کہا تو وہ کچھ غلط نہیں کہا، اور وہ بے معنی بات نہیں کی گئی، بلکہ اس کے اندر بہت بڑی حقیقت بھی موجود ہے۔ جہاں نمک کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، وہاں صرف 2 وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف 2 خصوصیات، کہ پہلی چیز کیا ہے کہ نمک کے اندر جو پیورٹی ہے وہ مسیح آج چاہتے ہیں کہ اس کے شاگردوں کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم آنےسٹ ہیں تو ہم پیور ہیں،
اگر ہمارا ضمیر بیدار ہے تو ہم پیور ہیں. اگر ہم حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی دلیری رکھتے ہیں تو ہم پیور ہیں. اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اس کا پریزرویٹو ہونا، یعنی نمک کا پریزرویٹو ہونا، کہ نمک کے اندر بحال کرنے کی صلاحیت موجود ہے، نمک کے اندر بحال کرنے کی قدرت موجود ہے. اور آج میرے بھائی میری بہن اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے، اس بات پر توجہ کیجئے کہ آج مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر یہ خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج بحیثیت مسیح خداوند کے پیروکار کیا میرے اندر وہ پیورٹی، وہ پاکیزگی موجود ہے جو خداوند میری زندگی سے تقاضا کرتے ہیں؟ کیا میں بگڑتی اور ختم ہوتی ہوئی ان تمام تر کلام کی روایات کو بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور یہی دو اہم چیزیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں. اور دوستو، اگر ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر غور کریں تو آج بحیثیت مسیحی یہ میری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو being the salt of the earth، میری ذمہ داری کیا ہے کہ مجھے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے کہ میں اس بگاڑ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا چلا جاؤں. کیونکہ مسیح نے مجھے نمک کہہ کر مخاطب کیا اور میرے اندر اس نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ میں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. کیونکہ جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی خصوصیات اور اس کی قدرت جو ہے وہ ہمارے اندر بھی سرایت کرنے لگتی ہے. اور آج میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے کہ جہاں پر یہ برکت خداوند کے کلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچ رہی ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تو وہاں پر اس بلیسنگ کے ساتھ ایک اہم تنبیہ بھی موجود ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اس کو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ یقیناً پھر وہ نمکین نہیں ہو سکتا. اور پھر انجام کیا ہے کہ اس کو باہر پھینکا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ تاکہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. جب ہم اپنی پیورٹی کو، جب ہم اپنی آنیسٹی کو، جب ہم اپنے ویجیلنٹ ہونے کو لوز کر جاتے ہیں تو حقیقت میں ہماری حیثیت اور ہمارا مقام بھی وہی ہے کہ جو نمک کے خراب ہونے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا. اگر میں بینگ اے پریزرویٹو کام نہیں اس زمین پر کر رہا تو پھر مجھے آج اپنی زندگی پر سوچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے دوستو، خداوند نے ہماری حقیقت ہم پر عیاں کی ہے کہ خداوند کی نگاہ میں ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم زمین کے نمک ہیں. اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اس کو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ تو میرے دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کو، ہمیں اپنی اوریجنلٹی کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند نے ہمارے لیے جان اس لیے نہیں دی کہ ہم اس زمین کے بسنے والے گنہگار انسانوں کے ہم شکل ہو جائیں. ہمیں خداوند نے اس لیے نجات دہندہ ہو کر ہماری نجات کا انتظام نہیں کیا کہ ہم دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں اور گناہ ہی کرتے چلے جائیں، بلکہ اس نے ہماری حقیقت کو ہم پر عیاں کیا کہ تم زمین کے نمک ہو. اور آج ہم سبوں کو اپنی اوریجنلٹی کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور خداوند سے میری آج یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو اپنی اس حقیقت کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند ہم سبوں کی اوریجنلٹی کو قائم رکھنے میں ہماری مدد و رہنمائی فرمائے. اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے. آمین. اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. قادر مطلق خدا مہربان آسمانی باپ، ہم تو سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جلال کے بادشاہ تو اپنے کلام کے وسیلے سے
खुदावन हमें शेयर कर, और खुदावन जो कलाम का बीज बोया गया वो हम सबों की ज़िंदगियों में फल लाने का सबब हो, यीशु के नाम में आमीन। और हम सब मिलकर यूं कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत और उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उल मुकद्दसीन के और तमाम देखने और सुनने वाले अफराद के साथ होता रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, इससे कबल के रुखसत हूँ, एक छोटी सी गुजारिश कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ अपने दिन का आगाज़ खुदावन के बाबरकत कलाम के हवाले से कर सकें। और खुदावन में जीते रहिए, सलामत रहिए। और मंडे मॉर्निंग को फिर से इस मॉर्निंग डिवोशन को लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँगा, लेकिन संडे को सुबह 9:30 पर डॉरथी मेमोरियल चर्च के फेसबुक पेज पर आप हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। और खुदा उनकी सलामती आपके साथ रहे, और इस ईमान और उम्मीद पर आपको खुदावन के सुपुर्द किए जाता हूँ कि मंडे मॉर्निंग अलल सुबह फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई पादी सलमान यूसुफ को इजाज़त दीजिए। खुदावन आपका हामी और नासिर रहे, आमीन।